جی السلام علیکم۔ علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان۔ اچھا بولیں جناب، کیا حکم ہے؟ کیسا نہ ہوا؟ جی باقی تو خیریت ہے الحمدللہ۔ وہ الحمدللہ۔ حدیث ثقلین کے بارے میں پچھلی نشست میں گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی، جی تو سر، میں نے کیا اس کے متعلق مطالعہ کیا۔ اس کو تو میں نے جو پڑھا نا، وہ آپ نے جتنے بھی روایات پیش کیے تھے، چاہے جامع ترمذی سے تھا، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں تھے، کیونکہ اس میں احمش مدلس ہے اور العوفی مدلس ہے، تو یعنی صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بھی مجھے نہیں ملی۔ چلیں گے تو چلیں آپ بتائیں کہ اس میں سے صحیح سند کے ساتھ نہیں ملی آپ کو؟ جی جی جی، اور یہ بھی ہے کہ گیا ہے، اور کئی روایات میں سنت رسول کا بھی کہا گیا ہے۔ وہ تو اب جو کسی قرآن کتاب میں مجید کے نہیں ہے۔ بارے میں نہیں نہیں، سنت رسول کا اس طرح ہے کہ یعنی ایک روایت جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ قرآن اور چلو میں سنت آپ پر کو ایک عمل سند کریں گے۔ دکھا دیتا ہوں، آپ اس میں کوئی اشکال کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 یہ کتاب ہے اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، بوسیری صاحب طبع الاولی، یہاں پر صفحہ نمبر 210 ہے۔ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خم میں، غدیر خم میں وہاں پہ آئے، ثم خرج آخذا بید علی، باہر نکل آئے، امام علی علیہ السلام کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ الستم تشهدون ان اللہ ربکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ قالوا بلى۔ قال الستم تشهدون ان اللہ ورسوله اولی بکم من انفسکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اولا ہیں؟ قالوا بلى، انہوں نے کہا جی ہاں۔ فمن كان الله ورسوله فإن هذا مولاه، من كنت مولاه فهذا مولى بلى، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم أهل بيتي، اور میں نے تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے گیا ہے جو اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ جس کا ایک طرف آپ کے ہاتھ میں اور ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں، اور اہل البیت علیہم السلام۔ اچھا، رواہ اسحاق بسند صحیح، اسحاق ابن راہوی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اچھا، اس کے بعد ملاحظہ کریں اسحاق ابن راہوی کی جو سند ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ المطالب العالیہ بزوائد الثمانیہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب میں ہے، اس کی سند المجلد السادس عشر، ملاحظہ کریں یہ اسحاق اخبرنا ابو عامر العقدی عن كثير بن زید عن محمد بن عمر عن ابن علی عن ابیہ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا وأهل بيتي ويدي، هذا اسناد صحیح، حدیث اس کی سند صحیح ہے، حافظ ابن حجر نے فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ملاحظہ کریں ایک اور بھی سند ہے اس کا، اس کے کتاب میں شرح مشکل آثار میں، یہ شرح مشکل آثار ہے ابو جعفر احمد ابن محمد بن صلاح الطحاوی کی، یہاں پر صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 1760۔ اچھا آپ بتاؤ جی، اس میں کیا مشکل ہے اس سند میں؟ جی جی، اس کے بارے میں اس کو ذرا کھول دیتا ہوں، میرے سامنے صرف آ جائے۔ کثیر بن جی جی، یہاں پر یہ جو کثیر بن زید کا بھی کہا نا، اس کے بارے میں بھی جرح موجود ہے، اور یہ خطا کرتا ہے، یعنی اس کے حافظے کے بارے میں کئی اقوال ہیں علماء کے، صرف کثیر بن اور زید کا مشکل ہے؟ کچھ جی جی، اس کے بارے میں یہی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو تصحیح کیا، حافظ ابن حجر نے تصحیح کیا، اور حافظ کس نے بھی تصحیح کیا؟ ابو سیرین نے بھی تصحیح کیا، صحیح ہے، کثیر ابن زید۔ اب اور یہ رجال مسلم میں سے ہے، اس کے رجال مسلم میں سے ہے نا؟ نہیں ایک منٹ، کثیر ابن زید
یہ الاسلمی ہے نا، کثیر بن زید کثیر الاسلمی. بن زید الاسلمی، کثیر بن زید ہاں یہ الاسلمی ضعیف نہیں ہے. معلوم. نسائی نے نہیں نہیں، صدوق یخطئ، صدوق یخطئ ہے ابن ہاں حجر کے نزدیک صدوق یخطئ، لیکن صدوق یخطئ. نسائی نے اس کو ضعیف بالکل نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ابو زرع نے بھی ابو خاتم نے بھی. اس نے ضعیف کہا ہے، وہ تو مقبول نہیں ہے نا، وہ غیر مفسر ہے. وہ ضعیف ابو زرع نے بھی جو کہا وہ تو غیر مفسر ہے، اس کو تو مانا ہی نہیں جائے گا نا. یا کوئی کہ لیسا اب جرح و بشیء. تعدیل کا جی جرح و تعدیل کا جو قاعدہ ہے نا، میں جو عموماً ہم پڑھتے ہیں یا میں نے جو سمجھا ہے نا، کیونکہ اکثر جو جرح کرنے والے ہیں نا، نقاد ناقدین جو ہیں، اس سے تو ملاقات نہیں کی ہے نا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے روایات کو لیتے ہیں اور ان کے روایات کو دیگر کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، دیگر روایت پر، کہ کیا اس میں موافقت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. جب موافقت ملتی ہے تو اس راوی کو قبول کرتے ہیں کہ یہ یا ان کے راوی جو عقیدے کے ہے وہ خلاف ہونا. صحیح ہے. ہاں، ان کے عقیدے کے بھی خلاف. نہیں، لیکن اکثر روایت تو عقیدے کے بارے میں بیان نہیں کرتے نا، دیگر روایت بھی بیان کرتے ہیں نا، تو اس پر پیش کر دیتے ہیں. جرح کرتا ہے نا، جو جرح. جی بولے. تو ایک خبر واحد ہے. اب میں اس کے مقابلے میں نا 4-5-6 روایت بتا سکتا ہوں کہ جس میں قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ خبر واحد نہیں، یہ متواتر ہے. یہ متواتر ہے. حدیث ثقلین متواتر ہے. خبر حدیث ثقلین متواتر ہے. اس کے بہت زیادہ طرق ہیں. میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا، اس میں کوئی ضعف ہی نہیں ہے. آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کوئی ہو جو اس کا جرح مفسر ہو. میں آپ کو مزید طریقے بتاتا ہوں اس کے مزید. یہ تو ایک طریقے، اتنے زیادہ ہیں اس کے. میں انصاب الاشراف کا آپ کو حدیث دکھا دوں. ایک منٹ، کہاں گیا؟ یہ دیکھو، یہ انصاب الاشراف کی جو حدیث ہے، انصاب الاشراف کی حدیث ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر اقبل مع رسول اللہ حماد بن سلمہ نہیں، حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا يحيى بن حماد ابو عوانان العامش عن حبيب بن ابي ثابت عن عامر بن واصلة بالطفيل. یہ بھی زید بن ارقم میں سے ہے کہ غدیر خم میں وانا تارك فيكم ما ان تمسكتم بهم لا تذلوا كتاب الله وعترة اهل بیت. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں بتاؤ، اس میں کیا مشکل ہے؟ جی یہاں پر دو مسئلے، ایک یہ کہ اعمش جو ہے وہ مدلس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حبیب بن ابی ثابت وہ بھی مدلس ہے. اور ایک یہ کہ جو صحیح سند سے ثابت روایت ہے اس کے مخالفت میں، یعنی میں نے شروع میں یہ کہا تھا، اگر بات آپ کو یاد ہو، کہ زیادت الثقات ہے نا، یعنی یہ زیادہ نہیں، یہ متواتر ہے. یہ متواتر ہے. نہیں، یہ متواتر حدیث ثقلین متواتر ہے. اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. نہیں، میں اس میں بھی متصل سند نہیں ہے نا. احمش تدلیس کر رہا ہے، پتہ نہیں کس سے کر رہا ہے. کیوں نہیں متصل ہے؟ بالکل متصل ہے، کیونکہ احمش مدلس ہے نا، اور دوسرا جو حبیب بن ابی ثابت ہے وہ بھی مدلس ہے. میں ابھی بتاتا ہوں ابھی. اور یہی روایت غالباً جامع ترمذی میں بھی موجود ہے جس کو آپ نے ذکر کیا تھا. اعمش جو ہے سلیمان بن مہران الاعمش، اس کی رجال بخاری مسلم میں ہے. اس کے روایات جو ہیں یہ اس کی بہت عظمت ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. یہ سلیمان بن مہران الاعمش، یہ دیکھو، ایک منٹ جیسے سادس کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اعمش کہاں گیا. صفحہ نمبر 256 میں، دو سو چھبیس یہ اعمش عین ہے بھائی. یہ عین یہ رجال بخاری مسلم میں سے ہے. اس کے متعلق جروح غیر مسموع ہے. اس کے متعلق جرح بھی آ جائے نا، اس کو جرح کو نہیں مانا جائے. شیخ الاسلام، یہ پتہ ہے شیخ الاسلام کس کو بولتے ہیں؟ یہ ذہبی ارے کے لیے شیخ الاسلام نہیں بولتا. یہ نہایت توثیق کا اعلیٰ مرتبہ شیخ الاسلام، شیخ المقرئین والمحدثین. یہ محدثین کا استاد ہے. ابو محمد الاسدی
الکاہلی روا قد رأى انس بن مالک، وہ صحابہ سے بھی اس نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں اس کے احادیث آپ کو سلیمان ابن مہران کے احادیث جس میں انانا ہے وہ مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری صحیحین میں موجود ہے، تو پھر بخاری مسلم کے احادیث کو چھوڑنا پڑے گا. الاعمش لیکن کیا لیکن اگر وہی روایت دیگر کتب میں تلاش کیے جائیں تو اس کی سماع ثابت ہے، وہ صراحت کر دیتے ہیں. یہ بخاری، یہ بھائی یہ کیا ہے، دیکھو یعنی بخاری مسلم میں دیکھو یہی آمش دیکھو، نہیں وہ اگر اس کو دیکھیں نا مفردات اس کے بہت زیادہ ہیں بخاری مسلم میں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ دوسری اسانید کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح نہیں ہے، آپ یہ بنا رہے ہیں. یہ دیکھو نہیں، میری صرف ایک گزارش ہے، ایک سوال ہے، اگر ہم تدلیس کو نہیں مانیں گے، چھوڑ دیں گے تو پھر تدلیس بیکار ہے. وہ تو آپ لوگوں کا پرابلم ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کا پرابلم ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث متواتر ہے، پہلی بات ہے حدیث متواتر کو وہ مدلس بھی نقل کرے وہ صحیح ہوتا ہے. عن الاعمش عن عبداللہ ابن مرہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن مرہ سے اعمش. یہ دیکھو انا اس کا بہت جگہ بخاری مسلم بری پڑی ہے، ہر جگہ ان فلان. پہلی بات یہ ہے. پر یہ ہے کہ بھائی تدلیس سے کیا مراد ہے؟ تدلیس سے مراد ہے فراڈ. تدلیس کس کو بولتے ہیں؟ تدلیس کا لفظی معنی ہے فراڈ کے، ٹھیک ہے نا، کہ آدمی فراڈی ہے. اس کے احادیث پتہ ہے بخاری مسلم میں کتنے ہیں مدلسین کے؟ مدلسین بڑی پڑی ہیں بخاری مسلم میں. اور جب آپ کے اتنے شیخ الاسلام آپ کا فراڈی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں. دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ اخبار متواتر میں جب اس کے اسانید بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اگر وہ احاد میں ضعف بھی ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا، حالانکہ اس کے خود رجال سب ثقات ہیں. اچھا آپ نے اس کے متعلق کہا کہ اس کے متعلق کہا زید ابن ابی ثابت، وہ بھی ضعیف نہیں ہے، میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں اس نے بھی وہ بھی تدلیس کرتا ہے نا، اور مرسل روایت بیان کرتا ہے. یہ تو مرسل نہیں ہے نا، یہ تو اس کی سماع ثابت ہے. لیکن وہ بھی تدلیس کرتا ہے، یہاں پر بھی ان کے ساتھ کیا ہے، صراحت نہیں ذکر کی ہے. ان عامر بن واصلہ سے ہے نا، ثابت. یا اگر بخاری میں کرے تو پھر مسلم میں کرے، ہاں ادھر صحیح ہے. جو آپ کے تعصب کے موافق ہو، دیکھو جو آپ کے تعصب کے موافق ہو اس میں اگر وہ اس میں انانا بھی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہ بخاری مسلم میں یا وہ شیخین کا متعلق ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے آ جائے نا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں اس طرح بات بھی نہیں شیخ صاحب، اس طرح ہے کہ اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہے کہ جو عن بخاری میں ہے، کیا اس کا بھی کہیں پہ صراحت موجود ہے یا نہیں موجود ہے، تو علماء نے اس کو جمع کیا اور اس کی صراحتیں موجود ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے بھائی، بخاری میں بہت زیادہ ہیں وہ احادیث جو متفرد ہیں، اس میں انانا ہے. دیکھو خود مسلم کا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلم کا خود حدیث معنعن کو مسلم کا فتویٰ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث المعنعن. مقدمے میں مسلم کیا کہتا ہے؟ حبیب ابن ابی ثابت جو ہے یہ بہت عظیم، آپ کے یہاں بہت عظیم شخصیت ہے. اچھا میں آپ یہ اس کو دکھا دوں، یہ دیکھو یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا. یہ باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن. هذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. یہ اگر حدیث معنعن ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، یہ ایک بدعت ہے اہل علم کو اس کو. وذلك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل الحديث بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن له لقاؤه واستماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ولم يأتي في خبر قط انهما اجتمعا ولا تشافها ما تشافى بالكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. اگر کوئی شخص کوئی کسی سے حدیث کرتا ہے، روایت کرتا ہے، اور ان کا لقاء ممکن ہو، کسی نے نقل بھی نہیں کیا ہو کہ ان کی آپس میں ملے یا نہیں ملے، اور روایت ثابت ہے، حجت لازم ہے، حدیث معنعن ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک اور سند دکھا دیتا ہوں اس کا.
یہ دیکھو دوسری سند کے ساتھ وہ زید بن ارقم کی حدیث تھی، یہ سلمہ بن کہیل کی. الجزء الثالث والعشرون من حدیث ابی الحسن علی بن عمر بن احمد الدارقطنی البغدادی، حافظ دارقطنی کی حدیث ہے. صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 151. حدثنا ابو بکر قاسم بن زکریا بن یحییٰ المقری حدثنا محمد بن حمید حدثنا هارون بن المغیرہ عن عامر بن ابی قیس عن شعیب بن خالد عن سلمہ بن کہیل عن ابی الطفیل سمع زید بن ارقم سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلے یہ ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ما اتبعتموہما، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جائے، القرآن و اہل بیت عترتی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کون ضعیف ہے بتاؤ؟ کوئی حدیث میں ضعیف نہیں. اس کا دیکھنا پڑے گا، پھر وقت لے گا. سند دکھا دیتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے. یہ کتاب دارقطنی میں تھا. ہاں نہیں، سنن دارقطنی میں نہیں، اس کے جز میں. المنتخب من مسند عبد بن حمید متوفى سنہ 250، اس میں ملاحظہ کریں. یہ دیکھیں، حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن الحسان عن زيد بن ثابت. یہ سب رجال بخاری مسلم ہے. انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فانما لا يتفرق حتى يرد علیہ الحوض. یہ زید بن ثابت سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حدیث ابو وائل ابو الطفیل وائل بن ثمرہ سے تھا، زید بن ارقم سے تھا. اچھا اور حدیث میں آپ کو دکھا دوں. اس میں شریک مجھے نظر آیا، شریک بھی مدلس ہے، وہ بھی تدلیس کر رہا ہے. مسلم اس کے حدیث مسلم میں موجود ہے. وہ اس کا تدلیس بھی ثابت نہیں ہے. اس کے متعلق ہم نے حدیث خلیفتین میں بہت بات کی ہے. وہ یہ جو کہہ رہے ہیں شریک مدلس ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ایسے اتہام ہے. اچھا حدیث خلیفتین پہ اس میں ہم نے بہت بات کی. اگر چاہیں تو اس میں میں دکھا دیتا ہوں، لیکن وہ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے بورنگ بن جاتا ہے. اچھا یہ دیکھو، یہ مزید حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ فسوی صاحب کی حدیث ہے، یعقوب بن سفیان الصفوی، کتاب المعرفت والتاریخ، یعقوب بن سفیان الصفوی. یہ جز نمبر 1 ہے. یہ اس کی وفات سنہ 277. یہاں پر صفحہ نمبر 536 میں یہ حدیث ہے. حدثنا یحییٰ حدثنا جریر عن الحسن بن عبید اللہ عن ابی الضحان زید بن ارقم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ عز وجل وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. یہ حدیث بھی اس کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. اوکے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ساتھ اسانید ہیں. یہ جو زید بن ارقم کا شاگرد ہے عن الضحیٰ جو ہے، مکمل نام میں بھول گیا. وہی یہ شاذ روایت ہے، کیونکہ اس نے دیگر جو شاگرد ہے یعنی ہم اثر ہے اس سے مخالفت کی ہے. اور یہ کیسے مخالفت کیا؟ زید بن ارقم سے دوسرے طرق کے ساتھ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے. اس میں تو وہی میں نے بتا دیا کہ جس میں مہران احمد ہے. اب دیکھو یہ زید بن ارقم سے یہ حدیث یہ کیسے شاذ ہو سکتا ہے جب اس کے اتنے طرق ہیں؟ اور زید بن ارقم کی حدیث صحیح مسلم کی اگر پڑھی جائے نا تو اس میں اس سے پوچھا گیا زید بن ارقم سے کہ اہل البیت سے کون مراد ہے، تو بتایا گیا جس پر صدقہ حرام ہے. تو اس میں آل عباس بھی، آل عقیل بھی ہے. تو ان سب کو شامل کیا گیا. وہ تو روایت نہیں ہے نا، اس کی رائے ہے. اس کا کوئی روایت توڑی ہے، اس کی رائے اس کا جو فتویٰ ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ اہل بیت کون ہے. وہ تو حدیث تو نہیں، اپنی رائے بتا رہا ہے. اس سے تو ہمیں کام ہی نہیں ہے اس کی رائے کیا ہے. جو حدیث نقل کر رہا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی اہل البیت جو ہے اور مبہم ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی تخصیص ہونا ضروری ہے. اہل البیت سے مراد کون ہے؟ اہل البیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، من کنت مولا فعلی علیہ مولا، اسی حدیث میں. اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ دیکھیں اسلام میں کوئی قائل نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو اپنا خلیفہ بنایا. اس کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں، نہ کبھی ازواج نے، بلکہ ازواج تو اہل بیت میں سے ہے نہیں. یہ بنی عباس وغیرہ انہوں نے ادعا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانشین، یہ بھی عقیدہ نہیں ہے اسی کا. یہ تو بالاجماع ثابت ہے کہ جس اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہم السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ ثابت کیا ہے، یہ تو کوئی اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سوائے پنجتن پاک. ان میں سب سے پہلے امام علی علیہ السلام، اسی وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ہاتھ اٹھائے من کنت مولا فرمایا.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ اہل بیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا سردار کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر جب اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ حدیث صحیح مسلم میں, صحیح مسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ میرے اہل بیت کون ہے. وہ حدیث سے وہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب الفضائل, یہ دیکھو صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم, یہ باب فی فضائل علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, کتاب فضائل الصحابہ, اس میں اس کی حدیث ہے نا, حدیث نمبر 2404 سعد بن وقاص کی. بھلے پھر سعد نے کہا ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم, جب یہ آیا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے علی و فاطمہ و حسن و حسین. جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ, اور جو تمہارے نفس جیسا اس کو لے کے آؤ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی و فاطمہ حسن حسین علیہ السلام اللہم ہؤلاء اہلی, اللہم یہ میرے اہل ہیں. اس کے علاوہ باب فی فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا نازل ہوئی ہے نا, یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں پہ کس کو داخل کیا تھا؟ ابا کے نیچے فاطمہ, علی, حسین, حسن علیہ السلام کو داخل کیا نا, سلام اللہ علیہ. اہل بیت معلوم ہے بھائی, اہل بیت مبہم نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا کے نیچے سے داخل کیا, آیت تطہیر کی تلاوت کیا سب کے سامنے. جب مباہلہ ہوا کہ آج معجزہ ہوگا, جب معجزہ ہوتا ہے نا لوگ بہت آتے ہیں دیکھنے کے لیے, آج معجزہ ہوگا, آسمان سے آگ برسے گی, نصارہ سب تباہ ہو جائیں گے. سب کے سامنے اللہ کی جانب سے پیغام آیا, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. سب کے سامنے فرمایا, کس کو بلایا؟ حسنین علیہ السلام کو, امام علی علیہ السلام کو, فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم ہؤلاء اہلی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, دوسری حدیث میں یہ میرے اہل بیت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کملی کے نیچے ڈال کے کسی کو نہیں فرمایا میرے اہل بیت ہیں. آیت تطہیر کسی کے اور کے لیے نہیں پڑھا, صرف انہی کے لیے پڑھا. آیت تطہیر کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے, مسند احمد میں جو روایت ہے وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اس میں یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل اتری اس کے گھر میں تو اس کو بھی داخل کیا, یعنی یہ کہ اللہ اس کو اہل البیت میں یعنی شمار کر دے, داخل کر دے. تو وہ اسی پہلے سے طرح نا ازواج تو داخل تھے. جی جی, ازواج داخل ہی نہیں ہے بھائی. ازواج اس کی بحث طویل ہے بھائی, اس کی بحث طویل ہے. چاہیں تو اس پہ کبھی گفتگو کرتا ہے نا, اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ نا آیت تطہیر میں کہ ازواج داخل ہیں کہ نہیں, تاکہ ہم اس سے گفتگو کریں, اس پہ بحث کریں. تو اس میں یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا نا, سلمان سے بھی کہا کہ انت من اہلی, انت من اہل بیت, سلمان من اہل البیت. تو وہ اگر وہ تشریف کے لیے داخل کیا گیا ان کو, نہ کہ واقع وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے. یہ بحث بڑی طویل ہے اس میں. اور دوسری روایات میں کہ اس نے جب کہا کہ میں بھی اہل بیت میں ہوں, وہ اکثر روایات میں یہی ہے کہ انتی الی خیر, انتی الی خیر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خیر پر ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی روایات بہت سارے ہیں, وہ روایات کو کتاب شرح مشکل الآثار میں ابو جعفر طحاوی نے جمع کیا ہے, اور اس کے بعد اس کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. صحیح صحیح. تو میں آپ کو دکھا یعنی یہ تو قابل بحث با. نہیں قابل بحث کیا, دیکھیں اگر کوئی نہ مانے تو مسئلہ قابل بحث ہے, کوئی مان لے تو مسئلہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک منٹ, میں آپ کو دکھاؤں. یہ ابو جعفر طحاوی کی شرح مشکل الآثار ہے. شرح مشکل الآثار لابی جعفر طحاوی جزء الثانی, یہ حدیث نقل کرتا ہے. بھائی دیکھو حدیث نمبر 765, ام سلمہ سے روایت کرتا ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ آیا میرے گھر میں نازل ہوا ہے, انما یرید اللہ, یعنی فی سبعۃ, اس آیا کا مصداق 7 لوگ ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
ويطهركم تطهيرا جبرائيل وميكائيل ورسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. یہی 7 لوگ اس آیہ میں ہیں. وأنا على باب البيت، میں دروازے پہ تھا، میں دروازے پہ تھی، دروازے پہ تھی. فقلت یا رسول اللہ ألست من اہل البيت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ قال، انہوں نے فرمایا انکی من ازواج النبی علیہ السلام وما قال انکی من اہل البیت. انہوں نے کہا کہ آپ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے عطا ام سلمہ سے روایت کرتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کھانا لے کے آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اولاد، میرے 2 بیٹوں کو اور اپنے چچا کے لڑکے کو بلاؤ، یعنی شوہر کو بلاؤ. پھر ان سب کو کسا کے نیچے داخل کیا، حوا علیہم الکسا، کہ ان پہ کسا جو ہے کملی جو ہے اوڑھ دی. فقال هؤلاء اہل بیتی وحامتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وانا معهم، یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں. قال انت من ازواج النبی وانت على خیر او الى خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ازواج میں سے ہیں اور آپ اچھی عورت ہیں، بہترین عورت. اور اس طرح بہت سارے روایات نقل کرتی ہو. اچھا، نقل کرتا ہے یہاں پر اسانید بہت ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ام سلمہ نے کہا فرفعت الکساء لادخل معهم فجبذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انك الى خیر. میں نے کملی اٹھایا تاکہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، کملی کو واپس کھینچا اور کہا کہ تم اچھی عورت ہو. اچھا، ان روایات کو بہت سارے روایات یعنی بہت زیادہ ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد کئی صفحات پہ مشتمل ہے. یہ جو ہے ابو جعفر طحاوی حنفی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. فدل ما روینا فی هذا الاثار مما كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى ام سلمہ. یہ اخبار، یہ احادیث جو بہت سارے ہیں جو ام سلمہ نے روایت کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کی ہے. مما ذکر فيها لم يرد بأنها كان ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب. اس میں یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ نہیں کیا ہے کہ ام سلمہ ان عورتوں میں سے ہے جو اس آیہ میں مقصود و مرام ہے، جس آیہ میں شامل ہیں. وَأَنَّ الْمُرَادِينَ بِهِمْ بِمَا فِيهَا هُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو مراد ہیں اس آیہ سے، آیہ تطہیر کے جو مراد سے جو لوگ مقصود و مراد ہیں وہ کون ہے؟ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وعلی وفاطمہ وحسن وحسین دون من سواہم، دوسرے اس میں شامل نہیں ہے. ومما يدل على مرادہ، وہی ہے کہ جو اس پہ روایت اس پہ یہی روایت پہ وہ دوسری روایت کو نقل کرتا ہے کہ یہ بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں. اچھا، اور پھر ایک حدیث میں کہ واصلہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث تطہیر میں کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. واصلہ سے دیکھیں، یہ حدیث ہے واصلہ سے. واصلہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کملی کے نیچے داخل کیا، آیت تطہیر پڑھی ہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وانا من اہلک، تو فرمایا وانت من اہلی. واصلہ کہتا تھا فإن ارجو ما ارجو. ابو طفیل، یہ ابو طفیل نہیں، واصلہ ہے، واصلہ اور ہے. واصلہ کہتا تھا کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے، بہت ہی میرے امیدیں ہیں اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وواصلۃ ابعد منہ علیہ السلام من ام سلمہ، واصلہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں ام سلمہ کے مقابلے میں. وہ بنی لیس میں سے ہیں، وہ ام سلمہ قریش میں سے ہیں. بلے فلو فكان قوله لواصلة انت من اهلي على معنى الاتباع اياي وايمانك بي فدخلت بذلك في حملتي. تو اتباع کی حیثیت سے، اتباع کی حیثیت سے ان کو بولا کہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں. من اتبعنی فانه مني، جیسے بل انه ليس من اهلك انه عمل صالح، اس طرح سے. فمثل ذلك ما كان من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ جوابا لام سلمہ انت من اہلی. جس حدیث میں آیا نا ام سلمہ سے کہا کہ انت من اہلی، وہ اسی واصلہ کی طرح ہے، نہ کہ واقعا وہ آیت تطہیر اس کے لیے نازل ہوئی ہے. آیت تطہیر سے مراد وہ نہیں ہے، وہ جس نے اتباع کی اچھی عورت ہے یا اچھا مرد ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے اتباع کی وجہ سے، نہ کہ وہ آیت تطہیر میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے وہ اس کی توضیح ہے. تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے، یہ بات بہت وسیع ہے، اس کم مختصر میں اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا. میں نے آپ کو بہت کم دلائل دکھا دی، میرے پاس اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں آخر میں صرف ایک آخری سوال پوچھ لیتا ہوں، صرف آخری سوال اس کے متعلق نہیں. آپ جس ترتیب سے بات کرتے ہیں اور اصحاب کی مطلب کہتے ہیں کہ اکثر منافق ہے، جو مخلص ہے بہت کم ہے نا،
تو میں ہم، قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کی روشنی میں پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ جی جی المجادلہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، یہ لازم کر دیا ہے کہ غالب رہے گا میں اور میرے سب رسول، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ جو ہے وہ زبردست قوت والا ہے، اور یعنی زبردست عزیز، وہی زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ تو یہاں پر انا یعنی اللہ اور اس کے جو رسول، جتنے بھی رسول آئے ہیں جس کا ذکر خاص قرآن مجید میں ہے، چاہے نوح ہے یا عیسیٰ موسیٰ ہے، اس طرح رسول اللہ، تو مخالفین پر غالب آ چکے ہیں۔ اور مخالفین پر غالب ہونے کا یہی جو مصداق آیت بنتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو کیا شکست ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، یعنی اس کو فتح حاصل ہو گیا، تو وہ فتح اللہ کی فتح ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کو بھی فتح حاصل ہو گیا۔ اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ جس طرح اہل تشیع کا، اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ جس طرح اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، رسولوں سے بھی افضل ہے، اس کا مقام رسولوں جیسا ہے، تو اس کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوا؟ یعنی جو مقام دے رہے ہیں تو وہی آیات اس پر بھی ہم لاگو کریں انت گے، منی اطلاق بمنزلت کریں گے۔ ہارون من موسیٰ، بھائی ہارون کو فتح ہوا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا ہے، جی اکثریت کیا ہے بھائی؟ موسیٰ کے اصحاب اکثریت کیا ہے؟ جی، مومن تھے یا کافر تھے، منافق تھے بنی اسرائیل؟ نہیں وہ تو جب توبہ کیا یا توبہ جب تو وہ بات کا معاملہ ہے نا، جس کے ساتھ جو پہلے بھائی توبہ سے پہلے تو اکثر منافق تھے نا، توبہ کے بعد بھی منافق تھے نا، بنی اسرائیل توبہ کے بعد بھی منافق تھے اکثریت، وہ اشربوا فی وہ قلوبہم پھسل گئے، العجل، پھسل گئے تھے۔ جو پھسل گئے تو اس نے توبہ کیا۔ کیسے پھسل گئے، کیا مطلب پھسل گئے؟ نہیں یعنی وہ شیطان نے اسے پھسلا دیا، پھر اس نے توبہ بھی کیا۔ کون کس کو پھسلا دیا؟ کون پھسلنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بن اسرائیل کو نا، آپ بچڑے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ پشیمان ہو گئے نا، وہ ایک تو نہیں ہے نا، تو توبے کا دروازہ۔ یا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے بت کو دیکھا، کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دو جیسے ان بتوں کے پاس بت ہے، ہمارے لیے بت بنا دو، ٹھیک ہے نا؟ یہی کہا نہیں کہا؟ ایک بار تو نہیں پھسلے؟ نہیں آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے، میں دوبارہ ذرا پیش کرتا ہوں سوال۔ جو اس جی کے مخالفین ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، تو اس پر وہ غالب آ چکا ہے۔ موسیٰ کا دشمن جو تھا علیہ السلام کا، فرعون تھا، تو فرعون پر وہ غالب آ چکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے جو دشمن تھے اس پر غالب آ چکا ہے۔ اب حضرت علی کے اگر دشمن ہے، وہ کیوں غالب نہیں آیا؟ وہ اپنے پیروکار صحیح ہے، اس میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں، گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امام علی علیہ السلام کی جو غلبہ ہے وہ آخر الزمان میں، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی حکومت مولا امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے۔ ابھی دیکھو دنیا میں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب ہیں، ابھی اللہ غالب ہے دنیا میں، دیکھو یا کفر کی حکومت، کس کی حکومت ہے؟ تھوڑا لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے فرمایا، آیا کون سا آیا؟ یہ ہے کہ میں غالب ہوں اور میرے سورۃ رسول غالب ہیں المجادلہ، نا۔ ہاں، سورۃ لاغلبن المجادلہ انا، آیت نمبر 1 لاغلبن ورسولی۔ انا، فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے انبیاء یہ کیا ہیں؟ یہ غالب ہیں، لاغلبن، ہم غالب ہیں، اور اللہ بہت ہی قوت رکھتا ہے اور بہت ہی عزیز ہے۔ تو اب بتاؤ جی، دیکھیں اگر اللہ کا دین اس میں ہمیشہ غالب، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود والا واقعہ بھی ہے، ہاں بہت سارے ہیں نا، بہت سارے ہیں بے حساب۔ حضرت یحییٰ کو کاٹ کے ڈال دیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی نا، بیچارہ اللہ نے اس کو نکال دیا، دنیا میں پیروزی تو نہیں ہوئی۔ جو یہاں پر نہیں، رسول اور انبیاء میں فرق ہے نا، یا آپ فرق نہیں جانتے رسول اور انبیاء میں؟ تو یہاں اس آیت کریمہ میں رسول کا ذکر ہے، تو جتنے ہاں تو ابراہیم رسول تھا نا، ابراہیم رسول تھا، عیسیٰ رسول تھا، موسیٰ رسول تھا، موسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگوں نے جب بچڑا بنا دیا، اس کو ان پہ پیروزی تو نہیں تھا نا، وہ بیچارے گھر میں بیٹھ گئے۔ ان قوم استضعفونی وکادوا یقتلونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، وہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو ابھی مجھے بتاؤ نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اگر یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ پیروز ہے، تو ابھی فی الحال جو پیروزی حاصل ہے نا پچھلے 300-400 سال سے، مسلمان تو خوب رگڑ گئے نا،
جب سے دیکھیں 16ویں صدی 17ویں صدی سے جب یورپین ممالک اسلامی ممالک کو فتح کیا نا، پورا افریقہ فتح کیا، پورا مڈل ایسٹ فتح کیا ان لوگوں نے، ترکی وہ ختم، اتنے ملک تھے نا وہ مشرق وسطیٰ میں جن کو روس نے فتح کیا ہے، جیسے ازبکستان، قرغیزستان وغیرہ، یہ سب اسلامی مناطق ہیں نا، ابھی بھی کچھ مناطق روس کے ہاتھ میں، جیسے چیچنیا ہے، داغستان وغیرہ، وہ سب مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اور پھر آپ کے ہندوستان، پاکستان میں جتنے یہ بر صغیر میں یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اس کو انگریزوں نے دے کے کئی سو سال حکومت کی ان لوگوں نے، اب بھی ان کا سسٹم جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں اللہ کا سسٹم جا رہا ہے یا کفار کا سسٹم جا رہا ہے؟ کس کا سسٹم غالب ہے؟ نہیں، میں جی جو آیت میں ہے وہ تو رسول کے بارے میں ذکر ہے، یہ تو سورۃ احد، جب غزوہ احد ہوا تھا اس کے بارے میں آیات نازل ہوئے تھے نا، کہ باری ہوتی ہے، کبھی کوئی مغلوب آتا ہے، کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے جو سوال پوچھا وہ تھوڑا مختلف ہے، آپ دوسری طرف جواب لے جا رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا مجھے موقع دے، میں سورۃ النصر کو پڑھے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہاں پر رسول اللہ کی مدد بھی ہوئی اور فتح بھی حاصل ہو گیا، اس کو غلبہ بھی آ گیا، یعنی جتنے بھی قریش کے کفار تھے اس سب پر رسول اللہ نے غلبہ حاصل کر دیا، اس کو وہی آیت کی مصداق بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ لوگ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، تو داخل یعنی یہ استمرار ہے، جاری ہے کہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے دور میں بھی داخل ہوئے، ابوبکر صدیق کے دور میں بھی داخل ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح عثمان غنی کے دور میں بھی، اور یعنی یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو یہاں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو فتح بھی حاصل ہو گئی اور لوگ اسلام میں بھی داخل ہوں گے، استمرار کا سیاح ہے۔ تو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، تو اب فی استمرار کا سیاح ہے، تو یہ جو مسلمان اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ بھی مصداق بن جاتا ہے کہ جو خلفاء ہے، خلفاء اربعہ، جی بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، جی بات کریں۔ ٹھیک ہے، جی تو میں نے وہی جو فتح حاصل ہو گئی، اب اس طرح حضرت علی کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ وہ اپنے جو دشمن تھے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ ان کے دیکھیں لأغلبن انا ورسولی، اس کا مطلب یہ، دیکھیں بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غالب ہوں، اور حتماً میں غالب ہوں، اور میرے انبیاء اور میرے رسول غالب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی انبیاء قتل نہیں ہو سکتے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، رسول کو پیچھے دھکیلا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غزوہ احد میں شکست ہوئی، ٹھیک ہے نا، مسلمان مارے گئے، اور بہت سارے انبیاء تھے جن کو بنی اسرائیل نے پکا کے کھایا ہے، کھانے کا تو نہیں معلوم، ان کو کاٹ کے دیگچی میں ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، پھر بیچارہ وہاں سے مایوس ہو کے نکل گیا، کہتا ہے تمہیں ہدایت ہی نہیں پاتے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، عراق چھوڑ کے چلے گئے، اس سرزمین ہی چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ ہے اللہ تعالیٰ غالب ہے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ ہر جنگ میں وہ غالب ہے، اس کا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں اس کا دین غالب، لیکن اللہ غالب ہے کیونکہ وہ ہر جگہ پہ اس کی حکومت ہے، کم از کم روز قیامت اس کا غلبہ ہے، ٹھیک۔ یہ تو نہیں بتایا کہ وہ اس کو کبھی اس کو پیچھے نہیں، اس کے دین کو پیچھے نہیں دکھایا جا سکتا۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اکثر صحابہ منافق ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو سورہ اس کے آیات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں، مثلا سورہ یاسین میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد حق القول على اکثرهم، دیکھو یہ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کتاب جو ہم نے دیا ہے آپ کو، یہ تنزیل العزیز ہے۔ کیوں آپ کو ہم نے بھیجا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، اپنے قوم کو، ان کے آبا کو بھی انذار کیا گیا تھا، ان کو ڈرائیں، یہ غافل ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا نا مکے والوں کے لیے، عربوں کے لیے، لقد حق القول على اکثرهم لا فهم لا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے سے حق ہے اس مسئلے پر کہ ان کی اکثریت کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مکے والے تو سب ایمان مسلمان ہوئے نا، يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فی الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈالی ہیں، اور یہ ان کی زنجیریں، ان کے اذقان، ذقن یہاں تک ہے، اور یہ مقمحون، ان کے ہاتھوں پیچھے سے باندھے جائیں گے۔
وسواء وجعلنا من بين أيديهم سدا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ان کو چاہے آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. وہ سب نے کلمہ پڑھا تھا نا, کوئی رہ گیا تھا ان میں سے عربوں میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت سب ہی نے کلمہ پڑھا تھا. قرآن نے تو کہہ دیا کبھی ایمان نہیں لائیں گے, کوئی فائدہ ہی نہیں ان کو, جتنا ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے. قرآن نے تو یہ فرمایا تھا نا, یہ مکی بھی آیا, یہ سورہ مکی ہے, سورہ یاسین. قرآن نے تو خبر دی تھی کہ کبھی یہ ایمان نہیں, انہوں نے کلمہ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق تھے. انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ایمان والا کلمہ نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے, دنیا کے لیے, زکوٰۃ لینے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اچھا میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں قرآن مجید کے آیات. یہ دیکھو, یہ تفسیر الدر منصور ہے, جزء 7 ہے. یہاں پہ کہا نزلت بمکہ, سورۃ یاسین نزلت بمکہ, عائشہ سے روایت ہے, عبداللہ ابن عباس بھی نزلت بمکہ, یہ مکی سورہ ہے. اچھا مزید میں آپ کو دکھاؤں, صفحہ نمبر 247 سورہ یوسف میں آیہ نمبر ہے 103 ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اکثر لوگ چاہیں آپ جتنا کوشش کریں, جتنا آپ کو اس بات پہ لالچ ہو, مومن ایمان نہیں لائیں گے. اکثر لوگ تو مسلمان تو ہے نا, ایمان نہیں لائے, ایمان نہیں لائے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر جو ہیں یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے, یہ مشرک ہیں. اچھا یہ تو کلمہ تو سب نے یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پتہ چلا جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھی, یعنی صحابہ کرام, یہ ان کی اکثریت یہ ایمان نہیں لائے, یہ مومن نہیں تھے. اب بتاؤ جی, کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ایمان نہیں لائے, ایمان نہیں لائے جناب. جی اب مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا وضاحت بیان کر دوں؟ ہاں بیان کرو جی, بیان کرو. جی جی, آپ نے بھی اپنا مدعا پیش کر دیا. جو تفسیر ہے اس طرح نہیں بنتی. ہاں مدعا صحیح, کبھی وہ پٹھان ہے نا تو کبھی کبھی عین ہا میں ہاں یا مد بھی بولتے ہیں نا, مد یعنی مد بولتے ہیں, نہیں مد بھی بولتے ہیں نا, جو سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے پیش کر, وہ دعویٰ الگ چیز ہے. صحیح بات ہے آپ کی. تو اب یہ ہے کہ آپ نے بیان کر دیا, اب اس سے یہ مراد ہے جو کفار کے کیا ہے قریش کے سردار تھے اور وہ کیا اکثر قتل ہو گئے, وہ ایمان نہ لے کے آئے, اس سے عموم سردار نہیں ہوتا. دیکھو دیکھو یہ آپ کی تفسیر ہے, دیکھو دیکھو میں آپ کی تفسیر بتاتا ہوں, اپنے سے نہ بناؤ. قرآن نے جو نہیں بولا نا سردار, قرآن سردار کا لفظ ہے اور آپ نے بنایا نا. قرآن نے فرمایا, دیکھو قرآن نے فرمایا کہ آپ کو بھیجا قوم کے انذار کے لیے, اور یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے, اور آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے, یہ قوم کے سردار ہے. قوم کے سرداروں کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نبی صاحب, سب کے لیے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو جامع البیان عن تاویل آیات القرآن المجلد الثامن, یا ملاحظہ کرو. وما صفحہ نمبر 37, یہ آپ کی آپ لوگوں کے سب سے بہترین عالی ترین جو تفسیر ہے وہ یہی ہے, تفسیر ہے ابن جریر ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین یقول جل ثناؤ وما اکثر مشرکی قومک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے قوم کے مشرکین کی اکثریت ولو حرصت علی ان یؤمنوا بک فیصدقوک, آپ چاہیں جتنا آپ کو لالچ ہو, جتنی آپ کی خواہش ہو کہ یہ ایمان لائیں, آپ کی تصدیق کریں. وَيَتَّبِعُوا مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدَ رَبِّكَ, اور اتباع کریں اس دین کی جو آپ اللہ کی جانب سے لے کے آئیں. یہ ما یہاں آ جاتا ہے, بے مصدقی کا ولا متبعی کا, یہ کبھی آپ کی اتباع بھی نہیں کریں گے, کبھی آپ کی تصدیق بھی نہیں کریں گے. یہ یہاں پہ نہیں سرداروں کی بات ہو رہی ہے, یہ پورے قوم کی بات ہو رہی ہے. سردار غیر سردار جتنے بھی, یہ کبھی آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے, آپ کی کبھی اتباع نہیں کریں گے. اکثریت, لیکن اکثریت نے, بلکہ سب نے کلمہ پڑھا ہے, سب نے کلمہ پڑھا ہے, سب نے اسلام لایا. قرآن بار بار کہتا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, اتباع نہیں کریں گے, نا تصدیق نہیں کریں گے. اگرچہ زبان تو کیا منافق تھے نا, زبان میں کلمہ پڑھتے تھے, دل میں نفاق. قرآن کی آیت. بولو جی مزید. جی آپ نے اپنی وضاحت کر دی, بس میں ایک دو جملے بولتا ہوں, پھر بات ختم کر دیتے ہیں, دوسرے کو موقع دیتے ہیں. صحیح ہے. میرا میں جو سمجھتا ہوں اس آیات کو, اس سے وہی جو المصداق صحیح بنتا ہے کہ وہی جو کفار تھے وہ
حضرت بدر میں شہید ہو گئے، یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت بدر میں قتل ہو گئے نا، مرتد ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، ان سے وہ لوگ مراد ہیں۔ وہ ثواب بچانے کے لیے آپ تو کرو گے نا۔ اب دیکھو یہ قرآن کا ترجمہ کیسے بنتا ہے، یہ قرآن کا ترجمہ، یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ پردے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر، سرداروں کی بات نہیں ہو رہی، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈالے رکھے، وَجَعِلْنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اور وہ تھوڑیوں تک پنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کی پھر ان پر پردہ ڈال دیا، تو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ہائے ہائے ہائے، تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ملاحظہ کرو، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے جی۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پہ کہاں پہ سرداروں کا ذکر ہے؟ تو کسی حدیث میں سرداروں کا ذکر ہے؟ پوری قوم کا ذکر ہے بھائی، پورے قوم کا ذکر ہے۔ وہ جو صرف قتل ہوئے ان کا، اس کے صرف جو قتل ہوئے ان کا ذکر نہیں ہے، پوری قوم کا ذکر ہے کہ یہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی۔ اس سے یہی مصداق صحابہ آتا کرام ہے چلے جو گئے کبھی جی، ایمان صحابہ کرام چلا گیا جی، ختم۔ نہیں اس طرح ہرگز نہیں ہے، اس سے یہی مصداق آتے ہیں جو کبھی ایمان لائے بھی نہیں ہے، جو کبھی ایمان لائے بھی نہیں ہے، ہم بھی ایک دفعہ کہتے بھی، ہیں وہ مراد ہے، وہ مراد ہے۔ کلمہ سب نے پڑھا ہے، ایمان اکثریت نے نہیں لائی۔ کلمہ سب نے پڑھا ہے، کلمہ تو سب نے پڑھا آخر تک نا۔ فتح مکہ کے بعد، فتح طائف کے بعد کلمہ تو سب نے، جزیرۃ العرب نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان اکثریت نے نہیں لائی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مکی صورت ہے، جب دعوت دے رہے تھے، نہیں آپ کہتا ہے یہ سب ان لوگوں کی بات ہو رہی جو قتل ہوئے ہیں، اکثریت قتل ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے قتل کر دی تھی۔ ہاں، کفار مر گئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نہیں لائیں گے، قرآن نے کہا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ شیعوں والا قول، معاف کیجیے، قرآن رافضی ہے، قرآن بڑا کٹر رافضی ہے، سورہ یاسین رافضی ہے۔ اب قرآن پڑھنا اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام ہی محبوب ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، تو اللہ کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہاں، اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ داخل جو ہے نا، فی دین اللہ افواجا، داخل جو ہے نا، یہ نہیں بتایا کہ یہ جو داخل جو ہیں یہ منافق بھی دین میں داخل ہوتا ہے نا، یہ سچے داخل ہوئے یا ایسی دنیائی مقاصد کے لیے دھوکہ دینے کے لیے داخل ہوئے۔ پھر فتح کیسے ہوا؟ یہ تو نعوذ باللہ، کون سا فتح؟ کون سا فتح؟ کون سا فتح ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر رسول اللہ کا فتح کیسے ہوا؟ اللہ کی نصرت کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا نا، مکہ فتح کیا، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سب لوگ مخلص ہیں، سب لوگ جتنے ہیں وہ پکے مسلمان ہیں۔ نہیں، پھر وہی آیت اللہ کی جانب سے تائید آئی ہے نا، تائید آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے ایسی کلمہ پڑھا ہے نا۔ یہ تو نہیں بتایا قرآن نے کہ سب لے مخلص ہو کے اپنے دل کے گہرائیوں سے سب نے کلمہ پڑھا، یہ تو نہیں بتایا نا۔ اس آیات جو میں نے پڑھی ہے نا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تم تو کہتے ہیں سب ایمان لائیں۔ اللہ نے تو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، ان کو انذار کریں، تبلیغ کریں، معجزے دکھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان پر۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ جواب ہے، کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جواب کیا نہیں، عموم کا کبھی دلالت خواص پہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس قاعدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ ذکر کیا گیا ہے عام اور مراد ایک خاص؟ نہیں، دیکھو مراد کیا، کون خاص ہے بھائی؟ دیکھو دیکھو بھائی، لقد حق القول على اکثرهم، ان میں سے اکثریت، فهم لا یؤمنون، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وہ جو مر گئے نا جنگوں میں، وہ تو کم لوگ تھے نا، وہ تو سب کو تو نہیں مارا۔ جزیرۃ العرب میں ہزاروں، دسیوں، لاکھوں لوگ رہتے تھے، اس میں سے احد، بدر میں کتنے لوگ مارے گئے؟
کفار میں سے کتنے لوگ مارے، کئی سو لوگ مارے گئے نا، وہ تو بہت کم تھے. ہاں تو وہی سردار سو ہی مارے گئے نا، مراد سرداروں کی تھی کہ سردار جو ہے وہ کبھی ایمان لیں گے. چلیں جی، جو قرآن کی تعویل بالرائے کرتا نا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. جو چیز اللہ نے قرآن میں نہیں بولا اس کو ٹھہر کے کھینچ کے سرداروں کی، اگر سرداروں کی بات اللہ کہہ دیتا سردار، اللہ تو سردار، اللہ نے اکثریت کی بات کی. چلیں جی ہاں اب سوچ لینا. ٹھیک ہے اوکے اب سوچ لینا آپ، میں نے بات بستری مرزا صاحب، جماعت یا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب سوچ لیں اس کا جواب کیا ہے. جواب کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. بس جواب یہ ہے کہ ایمان لاؤ. جواب یہ ہے کہ ایمان لاؤ کہ صحابہ کی اکثریت نے ایمان نہیں لائے. صحابہ میں سے کچھ تھے ایمان لائے تھے. آئے میں بس ختم کر دیتا ہوں. اینڈنگ میں رسول کی غلبہ ہوتی ہے، اینڈنگ میں رسول کی غلبہ ہوتی ہے، آخر اللہ کی بھی غلبہ ہے. چلیں جی جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف